واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ روز پہلے پیش آیا۔ ملک یمن میں جب وہاں کا بادشاہ ذو النواس قوم حمیر کا آخری بادشاہ یہودی ہو گیا اور بہت لوگوں کو بھی اس نے زبردستی یہودی بنا لیا تھا اور اس نے عیسائیوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے تھے، یہاں تک کہ اس بادشاہ ذو النواس نے انجیر کو بھی جلا دیا تھا اور کچھ لوگوں نے پھر اس جلی ہوئی انجیر کا نسخہ پکڑ کر شاہ روم قیصر کے پاس پہنچے اور اس سے مدد طلب کی۔ اب جو شاہ روم قیصر تھے انہوں نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو، جو کہ ان کے تابع تھا، ان لوگوں کی مدد کے لیے خط لکھا۔ تو نجاشی نے ابرہہ کو ایک لشکر دے کر روانہ کیا کہ ذو النواس کی سلطنت کو ختم کر دو۔ اس نے ذو النواس کی سلطنت کو ختم کر دیا اور خود یمن کا بادشاہ بن گیا۔ یہ شخص بہت ہی عیاش پرست تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ اہل عرب مکہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اس نے خانہ کعبہ کی عظمت کو ختم کرنے کے لیے اس جگہ کے قریب ایک گرجا تعمیر کروایا، جسے بہت اچھی طرح سے اس نے آرائش کرایا تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہی حج بیت اللہ کا دستور اہل عرب میں چلا آ رہا تھا۔ اس طرح اس کی مقبولیت کیسے کم ہو سکتی تھی کہ اتنے عرصے سے لوگ اب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہیں، تو اس ابرہہ نے جب ایک گرجا تعمیر کروا دیا تو اس کی طرف کیسے لوگ اتنی متوجہ ہو سکتے تھے؟ تو اب ابرہہ نے بہت غصے میں آ کر ہاتھیوں کا ایک بڑا لشکر تیار کیا کہ خانہ کعبہ کو یہ لشکر ڈھائے گا، اور مکہ کی طرف وہ روانہ ہو گیا اپنے اس لشکر کو لے کر۔ اب یہ لشکر ابھی 9 یا 10 میل دور تک ہی پہنچا تھا تو مکہ کے اطراف میں جو بھی مویشی اس لشکر کو نظر آتے تھے تو ابرہہ کا جو لشکر تھا وہ ان مویشیوں کو پکڑ لیتا تھا۔ اب ان مویشیوں میں عبد المطلب، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کے بھی مویشی تھے۔ ان کے 200 اونٹ پکڑ لیے تھے ابرہہ کے لشکر نے۔ اس وقت عبد المطلب قریش کے سردار اور بیت اللہ کے متولی تھے۔ جب عبد المطلب کو، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے قریش کے لوگوں کو جمع کر کے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ تو تم لوگ مکہ خالی کر کے مدینہ کی طرف میدانوں کی طرف نکل جاؤ۔ مطلب جو عبد المطلب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ مکہ کے لوگوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، آپ لوگ گھبراؤ نہیں، جو خانہ کعبہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ آپ لوگ مکہ کو چھوڑ کر مکہ کو خالی کر میدانوں کی طرف نکل جاؤ۔ تو اس کے بعد عبد المطلب جو تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ قریش کے کچھ سرداروں کو اپنے ساتھ لے کر ابرہہ سے ملاقات کے لیے گئے، اور ابرہہ نے بہت ہی عزت کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ عبد المطلب جو کہ اپنے حسن و جمال کی وجہ سے بہت ہی زیادہ مشہور تھے، اب جب وہ ابرہہ کے پاس بھی گئے تو ابرہہ نے اپنے تخت سے اتر کر فرش پر بیٹھ کر ان کو اپنے برابر بٹھایا اور پھر ان سے گفتگو کی۔ اب دوران گفتگو جب حضرت عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ میرے اونٹوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو ابرہہ نے بہت تعجب سے کہا آپ کو اپنے اونٹوں کی فکر ہے، اور کعبہ جو کہ تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا کعبہ اور دین و مذہب ہے، اس کی کوئی فکر ہی نہیں؟ تو عبد المطلب نے اس پر جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے مجھے ان کی فکر ہے، کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، وہ اس کی خود حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے کچھ سکوت کے بعد، مطلب تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد، اونٹ واپس کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اب جو عبد المطلب تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے ان اونٹوں کو کعبے کی نظر کر دیا اور بیت اللہ کے دروازے پر آ کر دعا کرنے لگے، اے اللہ، یہ تو تیرا گھر ہے، تو خود اس کی حفاظت فرما، یہ ہاتھیوں کا لشکر عظیم رکھتے ہیں، مطلب یہ جو ابرہہ کا لشکر ہے، ان کے پاس تو ہاتھیوں کا لشکر ہے، تو آپ اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائیں۔ اب جب عبد المطلب دعا سے بھی فارغ ہی ہوئے تھے، ابرہہ اپنا لشکر لے کر وہاں پہنچ گیا، اور یک آسمان پر پرندوں کے گول نظر آنے لگے، اور ہر ایک پرندے کی چونچ میں 3 کنکریاں تھیں۔
جو کہ ہاتھیوں کے لشکر پر انہوں نے برسانی شروع کر دی۔ اب یہ کنکریاں اللہ کے حکم سے گولیوں کی طرح کام کر رہی تھی کہ جس جس کو لگتی تھی وہ کنکریاں وہ اسی وقت مر جاتا تھا۔ اسی طرح سے ابراہہ کا سارا لشکر جو تھا وہ تباہ ہو گیا تھا، اور ابراہہ کا خود اپنا جسم بھی جو تھا اس پہ بھی جب کنکریاں لگتی تھیں تو جگہ جگہ سے اس کا جسم بھی کٹ کٹ کرنا کہ گرتا رہا، اور جسم کے جو تمام حصے تھے ان سے خون اور پیپ بہنے لگا، یہاں تک کہ ابراہہ کا سینہ پھٹ گیا تھا اور اسی طرح وہ مر گیا تھا۔